یمن کے حوثیوں اور وہاں کی عوام نے امریکی حملوں سے ڈرنے کے بجائے امریکہ سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حوثیوں نے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے واضح لفظوں میں امریکہ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ برطانیہ کے ساتھ مل کر یمن کے ان کے جتنے چاہے ٹھکانوں پر حملہ کرے، ان کے ہتھیاروں کو نشانہ بنائے، لیکن وہ قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں اور بحیرہ احمر سے گزرنے والے ہر اس جہاز پر ان کا حملہ جاری رہے گا جس کا تعلق اسرائیل سے ہوگا یا امریکہ سے ہوگا یا برطانیہ سے ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں میں ہم نے 25 سے زیادہ جہازوں پر حملہ کیا ہے، ہم نے حماس کو سپورٹ کیا ہے، غزہ پٹی کی حمایت کی ہے اور پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ غزہ پٹی کو، حماس کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان کے پیچھے بھی اور ان کے ساتھ بھی کھڑے رہنے والے کچھ لوگ موجود ہیں، اور آج اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا ہے تو ہم بھی قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر کے پچھلے 2 دنوں میں یمن میں حوثیوں کے 60 سے زائد ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے، اور جن جگہوں پر نشانہ بنایا گیا ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ کے ذخائر تھے یا ریڈار سائٹس تھے، ڈرون رکھنے کی جگہ تھی، یا جو میزائل جہاں تیار کیے جا رہے تھے، ان سب ٹھکانوں کو امریکہ نے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حوثیوں کے حوصلے میں، ان کی ہمت میں کوئی کمی سامنے نہیں آئی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر حال میں اسرائیل کے خلاف حملہ جاری رکھیں گے اور فلسطین کو، غزہ پٹی کو اپنا سپورٹ دیتے رہیں گے۔ اس بیچ ایران کی طرف سے بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ایران نے بیان جاری کر کے کہا کہ یمن پر حملہ کرنے والے امریکہ اور برطانیہ کو اس کے انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا، ان سے بدلہ لیا جائے گا اور یمن پر حملے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس بیچ ایک خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ عراق میں، شام میں جو امریکی ٹھکانے ہیں، جو امریکی ایئر بیس ہے، ان پر حملہ کیا گیا ہے، وہاں امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ امریکہ نے بھی ایران کے یا وہاں کی جو لوکل آرگنائزیشن ہیں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ امریکہ کے ٹھکانوں پر بھی اب حملہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اب تک یہ سمجھتا تھا کہ وہ جس پر چاہے حملہ کر دے، جس ملک پر چاہے اپنی فوج کو چڑھا دے، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن حوثیوں نے اس بھرم کو ختم کر دیا اور کہا، امریکہ اگر تم سپر پاور ہو تو اپنی جگہ، اگر تم ہمارے ٹھکانوں پر حملہ کرو گے تو ہم بھی تم پر حملہ کریں گے، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور اس دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ بحیرہ احمر میں یمن کے حوثیوں نے ایک اور امریکی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جس کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا امریکی جہاز کو، اس کروز میزائل کو تباہ کر دیا گیا ہے، یعنی ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ حوثیوں کا نشانہ کامیاب نہیں رہا، لیکن حوثی لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے حوثیوں نے اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کو بھی کئی بار نشانہ بنایا، میزائل داغا، اور اسرائیل نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ ڈر سے اسرائیل نے اپنی ایک بندرگاہ کو بھی بند کر دیا ہے جو بحیرہ احمر میں ہے، اسی وجہ سے کہ حوثیوں کے حملے کے رینج میں بندرگاہ آ جاتی ہے۔ تو حوثیوں نے جس ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ حماس کو سپورٹ کیا ہے، امریکہ، اسرائیل اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو آنکھیں دکھانے کا کام کیا ہے، وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ اور جو بھرم تھا کہ امریکہ جس پر چاہے حملہ کرے، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ عراق اور شام کی جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں وہ بھی وہاں امریکی ٹھکانوں پر اب حملہ کر رہی ہے، اور امریکہ کہیں نہ کہیں بے حد پریشان ہے۔ امریکہ میں الیکشن بھی ہونا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ ہے اپنی عوام کو یہ تسلی دلانا چاہتی ہے، ان کو بتانا چاہتی ہے کہ امریکہ اتنا کمزور نہیں ہوا ہے جتنا بتایا جا رہا ہے، جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ اس لیے امریکہ ایران کو بھی دھمکی دے رہا ہے، یمن پر حملہ کر رہا ہے، لیکن خود امریکی ٹھکانوں پر حملہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت کمزور ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، اور اب وہ دنیا کا سپر پاور رہنے والا نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ ملر ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ بھی کیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔